الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلامه المجيد والفرقانه الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اب حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي میری نمازیں، میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ تعالی ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں نماز کا حکم دینے کے بعد ساتھ ہی قربانی کا تذکرہ چھیڑ دیا کہ ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری نمازیں، میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ میں اللہ کو راضی کر لوں۔ جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ قریب آتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں جب 10واں دن ہوتا ہے تو 10ویں دن کو بڑی عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں، اور جب عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے تو ایک مسلمان کسی نہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، لیکن عید سے پہلے 9 دن ہوتے ہیں۔ جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے ان 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، اور اس فجر سے عید الاضحیٰ کا دن مراد ہے۔ فرماتے ہیں ایک مسلمان جب ذی الحجہ کا مہینہ پاتا ہے، اب عید کے دن سے پہلے جو دن آتا ہے 9 ذی الحجہ کا، اسے شریعت کی اصطلاح میں یوم عرفہ کہتے ہیں۔ جو آدمی عید سے اگلے دن روزہ رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب 2 سال روزہ رکھنے کے برابر ملتا ہے۔ یعنی عید سے اگلا دن ہو 9 ذی الحجہ کا، ایک مسلمان ایک نفلی روزہ رکھے گا اور اسے 2 سال کے برابر روزہ رکھنے کے ثواب ملے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان نے روزہ رکھ لیا تو اب محدثین یوں تشریح کرتے نبی علیہ السلام کے فرمان کی کہ 9 جو دن آتے ہیں ذی الحجہ کے، جیسے ہی بڑی عید کا چاند نظر آتا ہے، اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو علماء کتابوں میں یہ لکھتے ہیں یہ جو 9 دن ہوتے ہیں، ایک مسلمان 9 دن روزہ رکھتا ہے تو یہ 9 دن بہت فضیلت والے ہیں کہ ان میں روزہ رکھا جائے۔ فرماتے ہیں جب ایک مسلمان ذی الحجہ کا مہینہ پاتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے میں ان 9 یا 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 9 دنوں کے اندر عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال اٹھایا، اللہ کے رسول، ایک مسلمان 9 دن روزہ رکھتا ہے تو یہ 9 دن روزہ رکھنا اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان ذی الحجہ کا مہینہ پالے، اب جیسے ہی بڑی عید کا چاند آیا، پہلے جو 7 دن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے اسے ہر روزے کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، 100 اونٹ خیرات کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 8 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، 8 تاریخ ہوتی ہے چاند کی، اور ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے 8 ذی الحجہ کا، اس ایک روزے کا ثواب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس مسلمان کو 1000 اونٹ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے اور 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان 9 ذی الحجہ کا عید سے اگلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس ایک دن جب اس نے روزہ رکھا اسے 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور 2000 اونٹ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنا دیے کہ ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان عبادت کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسے میرا یہ بندہ میری اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب 9 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، عید سے اگلا دن، اللہ تعالی فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ اب یوں ہوتا ہے لوگوں کے پراگندہ بال ہوتے ہیں اور اپنے پیسے لگا کر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، تھکے ہوئے جسم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی وجہ سے فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ اب جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان نفلی عبادات کرتے ہیں، رات کو نوافل پڑھتے ہیں،
दिन को रोज़ा रखते हैं। अब जब ये मुसलमान इबादत कर रहा है तो अपने आप की मुशाबियत उन लोगों के साथ कर रहा है जो काबतुल्लाह के अंदर हज करने की सूरत में लगे हुए हैं। यूँ आता है किताबों में फुक़हा लिखते हैं, जिस मुसलमान ने कुर्बानी करनी हो तो उस मुसलमान को चाहिए ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आने से पहले बाल भी कटवा ले, नाखून भी कटवा ले। अब जब ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो और इस मुसलमान ने कुर्बानी करनी हो तो इस मुसलमान को चाहिए अब कुर्बानी के दिन तक ये ना बाल कटवाए न नाखून कटवाए। अब जब ये मसला लोग सुनते हैं तो लोग ये समझते हैं गोया बाल कटवाना, नाखून काटना ये गुनाह है। नहीं, फुक़हा लिखते हैं गुनाह नहीं है। एक आदमी बाल काटे तो गुनाह नहीं मिलता, नाखून काटे तो गुनाह नहीं मिलता, बल्कि ये इसलिए कहा जाता है ये मुसलमान अपने घर में ये अमल करता है और उसकी मुशाबियत उन लोगों के साथ होती है जो बैतुल्लाह में हज कर रहे होते हैं। हदीस मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तशब्बअ बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करता है, जो जिस कौम जैसे बनने की कोशिश करता है, वो उन्हीं में गिना जाता है। यानी जैसे ये मुशाबियत इख्तियार करेगा तो गोया ये उन लोगों में गिना जाएगा। अब जब ये ज़िलहज्जा का महीना शुरू हुआ, ज़िलहज्जा के महीने में हर मुसलमान जो साहिब निसाब हो, फुक़हा ने लिखा है एक मुसलमान है, साहिब निसाब है, बालिग है, उस पर कुर्बानी लाजिम हो जाती है। अब साहिब निसाब किसे कहते हैं? फरमाते हैं जिस आदमी के पास 52.5 तोला चांदी या इस जितने पैसे हों, 7.5 तोला सोना या इस जितने पैसे हों, उस मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अब इस मुआशरे में लोग क्या करते हैं, कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद मुसलमान ये अमल नहीं करते। फिर फुक़हा लिखते हैं कुर्बानी करने के लिए बालिग होना, साहिब निसाब होना ज़रूरी है। जैसे कारोबारी हज़रात होते हैं, अब कारोबारी हज़रात जैसे अपनी माल की ज़कात निकालते हैं, उन्हें बताया जाता है अब आप पर कुर्बानी भी फ़र्ज़ है। इसी तरह एक घर के अंदर एक मर्द वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी फ़र्ज़ होती है। हम लोग इस मसले में गलती करते हैं। हम समझते हैं जब बाप अमीर है तो औलाद पर कुर्बानी भी फ़र्ज़ हो गई। फुक़हा लिखते हैं कुर्बानी की फ़र्ज़ होने के लिए मुसलमान होना भी शर्त है, साहिब निसाब होना भी शर्त है, लेकिन बालिग होना भी शर्त है। अब घर के अंदर वालिद साहिब निसाब है, वालिद पर कुर्बानी फ़र्ज़ हो जाती है। फिर घर की औरतों के पास सोना होता है, चांदी होती है। अब हिसाब लगाया जाता है, औरत के पास इतना माल था कि वो साहिब निसाब बन गई, तो इस औरत पर कुर्बानी फ़र्ज़ हो गई। अब अगर एक आदमी घर की अपनी औलाद की तरफ से कुर्बानी करता है तो कुर्बानी भी हो जाती है, सवाब भी हो जाता है, लेकिन इस कुर्बानी को फ़र्ज़ समझना, लाजिम समझना, ये मुसलमान की गलतफ़हमी होती है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होते हैं,
ایک آدمی مال کا حساب کرتا ہے، اب وہ صاحب نصاب نہیں بنتا، نہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہیں، نہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولے سونا ہے، نہ اتنے ہی پیسے ہیں۔ اب وہ آدمی بے غم ہو جاتا ہے، میرے اوپر قربانی فرض نہیں، لیکن گھر میں اس کی بیوی ہے، بیوی کے پاس سونا تھا، چاندی تھی، اس نے حساب لگایا تو وہ صاحب نصاب بن گئی۔ اب خامن پر تو قربانی فرض نہیں ہوئی، لیکن بیوی پر قربانی فرض ہو جاتی ہے۔ لوگ ہمارے معاشرے میں لوگ یہی سمجھتے ہیں گھر کا جو مرد ہے وہی قربانی کرے گا، اپنی طرف سے کرے گا، بیوی کی طرف سے کرے گا، بچوں کی طرف سے کرے گا، لیکن فقہاء یہی لکھتے ہیں جس کے پاس مال ہوگا قربانی اس پر فرض ہوگی۔ فرماتے ہیں جب یہ قربانی کے دن آتے ہیں، قربانی کے دن قریب آتے ہیں، لوگ جانور خریدتے ہیں قربانی کے لیے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی ڈیریوں کی قربانی کرتا ہے، کسی کی 2 ڈیریاں ہو گئی، کسی کی 3 ہو گئی، تو فقہاء لکھتے ہیں جو آدمی پورا جانور ذبح نہیں کرتا وہ ایسے آدمی کے ساتھ مل کر قربانی کرے کہ اسے یقین ہو کہ اگلے کے پاس جو مال ہے وہ حلال کا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے لوگ دین کے معاملے میں پیچھے چلے جاتے ہیں، حرام مال والے کے ساتھ قربانی میں شریک ہو جاتے ہیں، غلط عقیدوں والے کے ساتھ قربانی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی نہیں جاتی۔ فرماتے ہیں بعض لوگ قربانی کرتے ہیں ثواب سمجھ کر، اور بعض لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ باتیں نہ کرے قربانی کرتے ہیں، بعض لوگ قربانی کرتے ہیں گوشت کے لیے۔ اب فقہاء لکھتے ہیں ایسے آدمی کے ساتھ مل کر قربانی کی جائے جس کا مال بھی حلال کا ہو، جس کی نیت گوشت کی بھی نہ ہو۔ گوشت تو ویسے بھی ملے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو۔ پھر فقہاء لکھتے ہیں ایک آدمی اپنے مرنے والے کی طرف سے قربانی کرتا ہے۔ ایک آدمی نے گائے خریدی، اب وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں 4 افراد ہیں، میں اپنی والدہ کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے جو مر گئے قربانی کرتا ہوں، تو فقہاء کہتے ہیں یہ اس کے والدین کے لیے ایصال ثواب ہو گیا۔ پھر فقہاء لکھتے ہیں اگر ایک آدمی کے پاس مال ہو، وسعت ہو، تو اس مسلمان کو چاہیے قربانی کے جانور میں ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈال لے، اب اس کی قربانی ضرور اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اگر ایک آدمی نبی علیہ السلام کا حصہ نہیں بھی ڈالتا قربانی پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر نبی علیہ السلام کا حصہ قربانی میں ڈالے گا تو اب اس کی قربانی زیادہ بھاری ہو جائے گی اور جلدی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔